الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حاضرین محبت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کی محمد سے وفات پونے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سارے کہہ دو صلی اللہ ہو. لگتا ایسے ہے سارے گھر سے لڑ کے آئے ہوئے ہو. انشاءاللہ بولیں گے. قرآن اور آمنہ کے لال کے تذکرے کی محفل ہے. انشاءاللہ آج اٹھیں گے تو سارے گناہ اللہ سے بخشوا کے اٹھیں گے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں یہ جہاں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر خامی اسی
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقت کافی بیت چکا ہے، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ بغیر کسی تمہید اور رسمی گفتگو کے آپ حضرات کے سامنے وہ مسئلہ، وہ نقطہ، وہ بات رکھوں کہ جسے سمجھ کے مان لینے والا کبھی نامراد ہو نہیں سکتا. لیکن اگر یہ مسئلہ نہ سمجھا اور اس مسئلے کو سمجھے بغیر دنیا سے چلا گیا تو وہ بد نصیب کبھی بامراد نہیں ہو سکتا. عام ہمارے معاشرے میں آج کل رواج ہے، تقریر ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، خطیب بھی اپنا زور لگاتا ہے، مقتدی بھی سنتے ہیں. سن کے جب جاتے ہیں، ہاں بھائی کیا بیان ہوا ہے؟ ماشاءاللہ جی آج تو حضرت صاحب پھٹیاں ہی باندھ دیا. اچھا بیان کیا ہوا ہے؟ 90% برادری کہتی ہے وہ تو یاد کوئی نہیں، پر بیان اچھا ہوا ہے. جی جی کرنا تو ماڑے رونے تو چپ چنگی. اس لیے خیال کرو آپ بیٹھیں کہ ہم سنیں گے عبادت سمجھ کے، اور میں انشاءاللہ سناؤں گا عبادت سمجھ کے. اور تحیہ کر کے بیٹھیں کہ جو سنیں گے اسے یاد کر کے. دو منظر ہیں، دو نظارے ہیں اللہ کے قرآن میں. ایک نظارہ جب میں قرآن میں دیکھتا ہوں مجھے وہ بڑا عجیب نظر آتا ہے کہ بیوی ہے فرعون کی، ہے اللہ کی ولیہ. بیوی ہے کس کی؟ فرعون کی. ہے اللہ کی ولیہ. اللہ شہادت سے پہلے اسے جنت کی بشارتیں دے رہا ہے. اس طرف میں جب دیکھتا ہوں تو بیوی ہے اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی، بیوی ہے اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی. دو نبیوں کی بیویاں ہیں اور جہنم جا رہی ہیں. پھر میں نے اس طرف دیکھا، ایک بندہ ہے قوم کا ترخان ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایسے رنگ لگا دیے، ادھر شہید ہوا، ادھر اللہ نے فرشتوں کو کہا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دو، جس سے مرضی ہو جنت میں چلا جائے. پھر میں نے اس طرف دیکھا تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نام اس کا ہے کنعان، بیٹا ہے نبی کا، جا رہا ہے وہ بھی جہنم. پھر میں نے پلٹ کے ادھر دیکھا، اس طرف جب میں نے غور کیا، قرآن نے مجھے ایک اور نظارہ دکھایا. کچھ جادوگر ہیں جن کو ساری زندگی جادو کرتے کرتے گزر گئی، کفر میں گزر گئی، آئے کھڑے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے.
لیکن اس مقابلے کے نتیجے میں ان کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا کہ جب وہ مقابلہ ختم ہوا تو وہ اللہ کے ولی بن گئے. اس طرف مجھے پھر دیکھنے کی فرصت ہوئی تو بابا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ کا. بابا ہے کس کا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ کا. وہ بھی جہنم کے رخ پہ جا رہا ہے. اب سوچ میرے عزیز، فرعون کی بیوی جنت جا رہی ہے، نبیوں کی بیویاں جہنم جا رہی ہیں. جادوگر جنتی بن گئے ہیں، نوح پیغمبر کا بیٹا جہنمی ہو گیا. قوم کا ترخان وہ جنت چلا گیا. ہائے 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 ہائے، واہ قرآن تیرے انداز پہ قربان کر. وہ جب پہنچا نا جنت میں تو جنت میں جا کے اس نے کچھ باتیں کی، میرے رب نے اس کی باتوں کو قرآن بنا دیا. جنت میں جا کے کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کہتا ہے لوگو ہائے کاش کہ میری آواز تم تک پہنچ جائے، میں تو اب جنت میں آ گیا ہوں. ہائے کاش میری قوم والے جان لیں بما غفر لی ربی. مجھے جو مسئلہ سمجھ آیا اس مسئلے کی برکت سے میرے رب نے میری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. دنیا میں تھا تو لوگ مجھے ترخان کہہ کے پکارتے تھے، نجار کہہ کے پکارتے تھے. لوگوں مجھے جب وہ مسئلہ سمجھ آیا، جو مسئلہ سمجھانے اللہ کے 3 نبی آئے تھے، اس مسئلے پہ میں نے جان قربان کر دی. اب جنت میں جو پہنچا ہوں تو وجعلنی من المکرمین. میرے اللہ نے مجھے جنت کا سیٹھ بنا دیا ہے. اس لیے میرے عزیزہ ذرا دل کا برتن سیدھا کر، گلاس پڑا ہو الٹا، اس میں ڈالو شہد، اندر جائے گا یا باہر؟ اس لیے دل کا برتن سیدھا کر. قرآن سے باہر میں نے نہیں نکلنا، اور قرآن کے سامنے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ آپ نے نہیں کرنا. اس لیے کہ بات ذہن میں پکا، دنیا کی ہر کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے پاک کتاب ہے تو اللہ کی کتاب. اب میرے عزیز ذرا غور تو کرنا، ان دونوں منظروں کو سامنے رکھ. یہ نظارہ وجہ کیا ہے؟ فرعون کی بیوی جنت جا رہی ہے، نبیوں کی بیویاں جہنم جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ راز کیا ہے جو راز فرعون کی بیوی کو سمجھ آ گیا، لیکن وہ راز، وہ مسئلہ، وہ نقطہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو سمجھ نہیں آیا. وہ راز، وہ نقطہ اور مسئلہ کیا ہے جو جادوگروں کو سمجھ آ گیا، حبیب نجار کو سمجھ آ گیا، لیکن وہ راز اور وہ نقطہ نہیں سمجھ آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بابا کو، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو سمجھ کوئی نہیں آیا. اس لیے میرے عزیزہ میں اس نقطے کی طرف جانے لگا ہوں. وہ نقطہ کوئی عام نقطہ نہیں ہے، وہی نقطہ سمجھانے کے لیے اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں. وہی نقطہ سمجھانے کے لیے اللہ نے آسمان سے 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل کیے کم و بیش.
وہی نقطہ سمجھانے کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا بھی ہے، چلا بھی رہا ہے۔ وہ نقطہ کوئی عام نقطہ نہیں، وہ نقطہ جب حبشے کے کالے رنگ کے بلال کو سمجھ آ جاتا ہے، وہ کالے رنگ کا بلال چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ عرشوں پہ سنائی دیتی ہے۔ اس لیے آج اس نقطے کو سمجھ کے اٹھنا میرے عزیزا، یہاں نہ کوئی دنیا کی لالچ ہے، نہ نذرانے کی لالچ ہے، نہ شکرانے کی لالچ ہے۔ آج سودا کر کے اٹھ اپنے رب کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ میں ایک منظر کھینچنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ مکے کی بستی ہے، عرب کی گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ راوی کہتا ہے ایک نوجوان ہے، پورے عرب میں اس نوجوان جیسا حسین میں نے دیکھا کوئی نہیں۔ اس نوجوان کا مکھڑا بھی بے مثال ہے، اس نوجوان کی آنکھ بھی بے مثال ہے۔ وہ نوجوان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک بے مثال ہی بے مثال ہے۔ لیکن میں دیکھتا کیوں؟ وہ نوجوان شہر کے چوک میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ خیال کرنا میرے عزیزہ، خیال کرنا لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ بعض ظالم لوگ آتے ہیں، اس زمین سے ریت اٹھا کے اس نوجوان پہ پھینک رہے ہیں۔ بعض ظالم کھڑے ہو کے اس نوجوان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ بعض تو اتنے بدبخت ہیں، اس حسین و جمیل نوجوان کے چہرے پہ تھوک کے جا رہے ہیں، لیکن اس نوجوان کو تھوکنے والے کے تھوک کا پرواہ بھی کوئی نہیں، گرد اور غبار ریت پھینکنے والے کی پرواہ بھی کوئی نہیں، گالم گلوچ کرنے والے کی پرواہ بھی کوئی نہیں۔ وہ جوان مکے کی بستی میں کھڑے ہو کے وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، جو مسئلہ فرعون کی بیوی آسیہ کو سمجھ آ گیا تھا، جو مسئلہ ان جادوگروں کو سمجھ آ گیا تھا، جو مسئلہ اس حبیب نجار کو سمجھ آ گیا تھا، جو مسئلہ نہیں سمجھ آیا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں سمجھ آیا، نہیں سمجھ آیا تو ابراہیم علیہ السلام کے بابا کو نہیں سمجھ آیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ میں اس کی طرف جانے لگا ہوں، ذرا خیال کرنا۔ راوی کہتا میں چلا گیا بازار کے اندر اپنی سوداگری کے لیے، سوداگری کر کے واپس جو آیا اور دوپہر اپنے عروج اور مستی پہ ہے۔ جب صبح گیا تب بھی وہ نوجوان کھڑا تھا، واپس آیا تب بھی وہ نوجوان کھڑا ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک بچی بھاگ کے آئی اور اس نوجوان کے چہرے سے تھوک صاف کر رہی ہے، گرد صاف کر رہی ہے، اور رو رو کے کہتی ہے بابا بابا۔ چھوڑ دو یہ بات، لوگ مانتے جو کوئی نہیں۔ بابا کہتا ہے بیٹی جان تو قربان کر سکتا ہوں، لیکن لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھانا چھوڑ نہیں سکتا۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا یہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور چہرے کو صاف کرنے والی آمنہ کے لال کی بیٹی حضرت بی بی زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے عزیزہ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ذرا توجہ کرنا۔ میرے مدنی کی دعوت، سارے نبیوں کی دعوت و نجات والا مسئلہ یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ او میری قوم والو، او میری برادری والو، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کی محبت میں مزید برکت نصیب فرمائے، لیکن اٹھنے سے، بچوں کے آنے جانے سے گفتگو کا وہ ربط ٹوٹ جاتا ہے۔ او میری قوم والو، مجھے اللہ نے وہ دعوت دے کے بھیجی ہے، اگر تم اس دعوت کو مان لو تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ کون سی دعوت ہے؟ پر میں قولوا لا
نبی اللہ کے پیارے، بہت پیارے، بہت پیارے، بہت پیارے، آمنہ کا لال سارے نبیوں سے پیارا، نبی اللہ کے پیارے پیارے بہت پیارے، لیکن لا الہ الہ کوئی نہیں، ولی اللہ کے پیارے بہت پیارے، بہت پیارے، لیکن لا الہ الہ کوئی نہیں الا اللہ، الہ ہے تو اکیلا کون ہے؟ لا لا الہ، حضرت آدم کی ساٹھ سور پکار سننے والا کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ لا الہ، مچھلی کے پیٹ سے یونس پیغمبر کی پکار سننے والا کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ لا الہ، 120 سال کی عمر کے بوڑھے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دینے والا کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ لا الہ، 18 سال کے بیمار نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت اور شفا دینے والا کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ لا الہ، لا الہ، معبود مسجود کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ سبحان اللہ، سارے کہتے سبحان اللہ۔ میرے عزیزہ، تجھے آج یہی مسئلہ سمجھانا ہے، یہ نکتہ سمجھانا ہے۔ جو اس نکتے کو سمجھ گیا وہ سچا سچا محمدی ہے، وہ سچا سچا صدیقی ہے، وہ سچا سچا فاروقی ہے، وہ سچا سچا عثمانی ہے، وہ کھرا حیدری ہے، وہ کھرا حسنی ہے، وہ کھرا حسینی ہے۔ لیکن اگر یہ نکتہ سمجھ نہ آیا تو سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ تجھے سمجھاؤں ذرا قرآن کے عجیب مقام سے۔ اللہ کا نبی ہے، نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، خود بھی اللہ کا نبی، باپ بھی اللہ کا نبی، دادا بھی اللہ کا نبی ہے، جدی پشتی نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ بیٹھا ہوا ہے اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آ کے سامنے بیٹھ گئے، بیٹے آ کے سامنے بیٹھ گئے۔ کیا کر کے آئے ہیں وہ بیٹے؟ وہ بیٹے ایک مشورہ کر کے آئے ہیں۔ مشورہ کیا کر کے آئے ہیں؟ کسی طرح باپ جی اور یوسف کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ہے۔ اچھا کیسے جدا کیا جائے؟ ایک کہنے لگا اقتلوا یوسف، بس یار یوسف کو قتل ہی کر دو۔ دوسرا کہتا ہے نا نا یار یوسف کا گناہ کوئی نہیں ہے تو ہمارا بھائی، اس لیے چھوڑو یوسف کو کچھ نہ کہو۔ اگر تم نے یوسف کو کچھ کہہ نہیں ہے چلو اس طرح کر لو، یوسف کو کسی ویران کنویں میں پھینک کے آ جاؤ۔ اس بات پہ سارے بھائیوں کے اتفاق ہو گیا، چلو جی یوسف کو لے جا کے کسی ویران کنویں میں پھینک دیں گے، پھر یوسف کا اپنا مقدر ہے۔ یہ مشورہ کر کے آئے، آگے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھے۔ میرے عزیز مجھے جواب دے گا؟ انہوں نے مشورہ جو کیا آسمانوں پہ چڑھ کے کیا تھا، کوئی نہیں، اسی بستی میں کیا تھا۔ 7 زمینیں نیچے مشورہ بھی نہیں کیا، آسمانوں پہ چڑھ کے بھی نہیں کیا، اسی بستی میں کیا جس بستی میں اللہ کا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ و جاوید موجود تھا۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے سے مشورے کا پتہ نہ چلا۔
اللہ کا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ مشورہ کرتے ہوئے دیکھ نہ سکا، اس لیے قرآن کا مسئلہ پکا، سب کچھ جاننے والا بھی ہے تو اکیلا کون ہے؟ ہر وقت ہر کسی کے حال کو دیکھنے اور سننے والا بھی ہے تو اکیلا کون ہے؟ ذرا آگے چل، بیٹے سامنے بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ابا جی یوسف صرف آپ کا بیٹا ہی نہیں ہمارا بھائی بھی ہے۔ ابا جی آپ کو اگر یوسف سے پیار ہے ہمیں بھی تو پیار ہے، اس لیے ابا جی ارسلہ معنا غداً یرتع ویلعب، ابا جی یوسف کو ہمارے ساتھ کل جنگل جانے کی چھٹی دے دیں، یرتع ویلعب، جنگل میں تازے تازے میوے کھائے گا، پھل کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا، مزے کرے گا، ذرا اس کی تفریح ہو جائے گی، ذرا اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر و میرے عزیزا، میری بات کا سنجیدگی سے جاگ کے جواب دینا، کل اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، کہیں تیرا یا میرا عقیدہ قرآن کے خلاف نہ ہو، آمنہ کے لال کی زبان کے خلاف نہ ہو، اس لیے خیال کرو میرے عزیزا، اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے نبی کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زبان پہ عشق یوسف ہے اور ان کے دلوں میں اچھا بغض یوسف ہے، دلوں میں یہ ہے کہ یوسف کو لے جا کے جنگل میں پہنچ کے اس کے منہ پہ چمانٹے ماریں گے، یوسف کو کانٹوں پہ چلائیں گے، یوسف کو کنویں میں پھینک دیں گے، اور زبان پہ ہے عشق یوسف۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام جدی پشتی پیغمبر کو اپنے بیٹوں کے دل کے حال کا پتہ نہ چلا، اگر اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے دل کے حال کا پتہ چل جاتا، اللہ کا نبی کہتا بیٹو میری نظریں تمہارے دل پہ، تمہارے من کے اندر میرے لال یوسف کو مجھ سے جدا کرنے کی سازش موجود ہے، اس لیے اٹھ جاؤ میری مجلس سے، نکل جاؤ میری مجلس میں کبھی بھی اپنے لال یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اور میرے عزیزہ اس لیے کہ قرآن کا یہی مسئلہ ہے، انہو علیم بذات الصدور، اللہ کہتا ہے میرا بندہ تیرے دل کے راز نیاز جاننے والا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کس کتاب کا مسئلہ ہے؟ انہو علیم بذات الصدور۔ ایک اور نبی ہے، وہ نبی اس نبی سے بھی زیادہ شان والا ہے، نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ۔ مہمان آ کے بیٹھ گئے، سورہ ہود میں واقعہ ہے، مہمانوں نے سلام علیکم کیا، فرمایا وعلیکم السلام۔ اچھا جی، مہمان بیٹھ گئے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاگ کے گئے، گھر سے کھانا تیار کر کے لا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، مہمان ہیں کہ کھانے کو ہاتھ ہی۔ اللہ کا نبی پریشان ہو گیا، فرمایا انا منکم وجلون، تم ہو کون لوگ، مجھے تو تم سے ڈر لگنے لگ گیا ہے، کیونکہ اس دور کے اندر جو بندہ کسی کو نقصان دینے کا پروگرام بناتا تھا تو وہ اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا، کہتا تھا یار نمک کھا کے بے ایمانی کروں تو یہ نمک حرامی ہو جائے۔ اللہ کا نبی پریشان ہو گیا، اچھا جب اللہ اکبر، اللہ کا نبی سمجھ رہا ہے یہ انسان ہے،
حالانکہ وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے کون تھے؟ فرشتے تھے، انسانی لبادے میں تھے۔ اگر پیغمبر کو پہلے پتہ چل جاتا کہ یہ فرشتے ہیں تو پیغمبر کھانے کا تکلف کبھی بھی۔ جبرائیل نے حضرت میکائیل کو ایسے اشارہ کیا، آج خلیل نال دو گپا نہ لا لئیے، ٹھیک ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کھانا تو ہم کھائیں گے لیکن ہم مفت کھانا نہیں کھایا کرتے، کوئی قیمت لے گا تو کھانا کھائیں گے۔ واہ خلیل! خلیل نے قیمت بھی عجیب مانگی، پر میں ٹھیک ہے قیمت لے لوں گا، جب کھانا شروع کرو تو کہو بسم اللہ، کھانا ختم کرو تو کہو الحمدللہ۔ اس لیے خیال کر، ابراہیم پیغمبر ڈر رہا ہے، اس لیے کہ ابراہیم پیغمبر آنے والے مہمانوں کو بھی پہچان نہ سکا اور ان کے ارادوں کو بھی جان۔ لوٹا میرے عزیز، حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بیٹو انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب۔ اور میرے بیٹو تمہیں پتہ جو ہے علاقے کے جنگلات میں بڑے بھیڑیے ہیں، مجھے خوف ہے کہیں میرے لال یوسف کو۔ ادھر صبح کا وقت ہوا، حضرت یوسف تیار ہو کے بن سور کے اپنے آپ مکمل حسن و جمال کے ساتھ یوسف رخصت ہونے کو تیار ہے۔ یوسف کے چہرے پہ حسن و جمال کی آج بہاریں ہے، بچہ اور ہے بھی یوسف، چھٹی مل گئی ہے کھیل کود کی، بچوں کی تو عید ہوتی ہے۔ یوسف بڑی خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں میرا لال جا رہا ہے، میرا لال جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! جب حضرت یوسف گھر سے نکلتے ہیں، بابا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی گھر سے نکل کر گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے، پیچھے سے دیکھ رہا ہے لال یوسف دور ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے۔ یوسف جا رہا ہے، آنکھوں سے دور ہو رہا ہے۔ اچانک یوسف پردوں کی اوٹ میں جو چلا گیا، پردوں کے پیچھے جو چلا گیا، حضرت یعقوب پیغمبر واپس اپنے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور میرے عزیز آپ ذرا توجہ کر، مسئلہ حل ہونے لگا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت یوسف علیہ السلام کو رخصت کرنے سے پہلے، حضرت یوسف علیہ السلام کو روانہ کرنے سے پہلے، اگر اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی، آئندہ کے حالات کا علم ہوتا، میرا لال یوسف جو جا رہا ہے، میرے یہ بیٹے میرے یوسف پہ ظلم کریں گے، میرے یوسف کے چہرے پہ تماچے ماریں گے، میرے یوسف کو کانٹوں پہ چلائیں گے، میرے یوسف کو برا بھلا کہیں گے، میرے یوسف کو کنویں میں ڈال دیں گے، میرا یوسف غلام بن کے مصر کی منڈیوں میں بکے گا، میرا یوسف زلیخا کے بنگلے میں پہنچے گا، میرا یوسف جیل میں چکیاں پیسے گا۔ اگر حضرت یعقوب پیغمبر کو لال یوسف کو روانہ کرنے سے پہلے اگلے حالات کی خبر ہوتی تو یعقوب پیغمبر یوسف کو کبھی بھی روانہ نہ کرتا۔ اس لیے پکانا قرآن کا مسئلہ، آئندہ کے حالات کو جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہستی، آئندہ کے حالات کی خبر رکھنے والی کوئی نہیں۔ اور میرے عزیزاں توجہ کر ذرا، آمنہ کا لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک کافر آ گیا اور اس کافر نے آ کے نبی علیہ السلام سے 5 سوال کیے۔ کتنے سوال؟ 5۔ پہلا سوال، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں قیامت کب آئے گی؟ دوسرا سوال، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں بارش کب ہوگی؟ تیسرا سوال، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں
میری بیوی حمل سے ہے، میری بیوی کو بچہ ہوگا یا بچی ہوگی؟ چوتھا سوال، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں کل کیا ہونے والا ہے؟ پانچواں سوال، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں مجھے موت کہاں آنے والی ہے؟ کافر نے یہ 5 سوال آمنہ کے لال سے کیے۔ آج میرے جیسا کوئی بندہ ہوتا جس کی نظر تمہاری جیب پہ ہوتی، میں کہتا یہ جواب ہے، 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 کٹ نظر آنا۔ لیکن یہ تو آمنہ کا لال ہے، سچوں اور سچوں کا امام ہے۔ فرمایا ٹھہر جا، میرا رب جواب دے گا۔ اللہ نے سورہ لقمان کی آخری آیت اتار دی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ فرمایا میرے لاڈلے نبی اعلان کر، اس کافر کو جواب دے، او کافرا میں اللہ کا نبی ضرور ہوں لیکن اللہ کا شریک تو کوئی نہیں، اور سب کچھ جاننا یہ نبی کی شان نہیں، کس کی شان ہے؟ اس لیے میرے نبی سے جواب دے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی جاننے والا اکیلا کون ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی کتنی ہوگی جاننے والا اکیلا کون ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماتا کے رحم میں کیا ہے اس کی حقیقت جاننے والا اکیلا کون ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے جاننے والا اکیلا کون ہے؟ کسے کہاں کس حال میں موت آئے گی جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ لوٹا سبق پہ بھائی یوسف کو لے گئے، کبھی ایک کندھے پہ اٹھا رہا ہے کبھی دوسرا کندھے پہ اٹھا رہا ہے، یوسف کو پیار کر رہے ہیں، یوسف کو بوسے دے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اپنے پاپا کی نظروں سے اوجھل ہوئے، بستی والوں کی نظروں سے اوجھل ہوئے، چرواہوں کی نظروں سے اوجھل ہوئے، اٹھا کے یوسف کو پھینکا زمین پہ۔ وہ معصوم یوسف حیران ہو گیا، تڑپنے لگ گیا، او بھائیو مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، جرم ہو گیا ہے؟ بھائی کبھی یوسف کے چہرے پہ تماچے مارتے ہیں، کبھی یوسف کو کانٹوں پہ چلاتے ہیں، کبھی یوسف کو رلاتے ہیں، کبھی یوسف کو کس کس انداز میں دکھ دیتے ہیں۔ یوسف حیران پریشان ہے کہ بن کیا گئی ہے۔ جاگ رہے ہو کوئی نہیں؟ جاگ رہے ہو کوئی نہیں؟ یوسف پہ بڑی تکلیف گزر رہی ہے، لیکن گھر میں باپ یعقوب کو پتا کوئی نہیں۔ اگر باپ یعقوب کو اپنے بیٹے کی تکلیف کا پتا چل جاتا، بابا فوراً پہنچ جاتا، اپنے بیٹوں کی کلاس لیتا، اپنے لال یوسف کو چھڑا کے اپنے گھر لے جاتا۔ باپ یعقوب کو تو پتا کوئی نہیں، لیکن رب سب کچھ جاننے والا ہے۔ قصہ یوسف کا کب ہوا؟ اور اللہ نے قرآن میں سارا اتار کے میرے نبی کو قصہ سنا دیا ہے۔ بھائی لے گئے یوسف کو، لے جا کے یوسف کو کنویں میں پھینکنے جو لگے، یوسف کا دل بڑا پریشان ہے، بے قرار ہے، اوپر سے لجپال نے یوسف کے دل میں بات ڈالی، او میرا یوسف گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، میں اللہ تیرے ساتھ ایک وعدہ کرنے لگا ہوں، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا،
مجبور دیکھ کے تجھے تکلیف دے رہے ہیں، مجھے بھی خدا نہ کہنا ایک دن ایسا لاؤں گا تو وزیر خزانہ بن کے کھڑا ہوگا اور تیرے بھائی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے اے وزیر خزانہ ہمیں اوف لنا الکیل وتصدق علینا، ہمیں بورے بھر کے دے اور تھوڑا صدقہ بھی دے دے۔ یوسف دل چھوٹا نہ کر، دل چھوٹا نہ کر، میں اللہ کے اپنے دستور ہیں، جسے لوگ گرانے پہ آ جائیں میں اللہ اسے اٹھانے پہ آ جایا کرتا ہوں، اور میں اللہ جسے اٹھانے کے فیصلے کر لوں اسے کوئی گرانے والا کوئی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزہ خیال کرنا، میرے عزیزہ خیال کرنا، بات کو سمجھنے کی کوشش کر میرے عزیزہ۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں کے اندر ڈال دیا، حضرت یوسف کنویں میں موجود ہیں، 3 دن گزر گئے، جاگ رہا ہے کوئی نہیں؟ اور قرآن کا رنگ اللہ کرے چڑھ جائے تیرے میرے دل پہ۔ بابا یعقوب گھر میں بیٹھ کے روئے جا رہا ہے، پریشان ہے، میرا لال یوسف گیا تو کدھر گیا؟ لیکن حضرت یعقوب پیغمبر کو کنویں میں پڑے اپنے مجبور بیٹے کے حال کا پتہ کوئی نہیں۔ جو پتہ چل جاتا تو بابا فوراً جا کے اپنے بیٹے لال یوسف کو کنویں سے نکال کے گھر لے آتا۔ 3 دن گزر گئے، ایک قافلہ آ گیا، قافلے والوں نے بندہ بھیجا جلدی کرو یار اس کنویں سے پانی نکال کے لے آ۔ بندہ گیا کنویں کے اندر، اس نے ٹول جو ڈالا نیچے یوسف تیار بیٹھا ہے۔ حضرت یوسف حسن و جمال کے شہزادے نے ڈول کو اپنی سواری بنا لیا، حضرت یوسف ڈول پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بندہ ڈول کو کھینچتا جا رہا ہے، کھینچتا جا رہا ہے، کھینچتا جا رہا ہے، تھوڑا کھینچ کے پھر یوں سر نیچے کر کے دیکھتا ہے زمین کی طرف، اور کنویں کے اندر غور سے دیکھتا ہے یہ ڈول تو آج بڑا بھاری محسوس ہوتا ہے، پھر کھینچتا جا رہا ہے، کھینچتا جا رہا ہے، کھینچتا جا رہا ہے۔ اچانک جو نظر پڑی یوسف کے چہرے پر، وہ بندہ حیران ہو کے کہتا ہے یار چاند تو آسمان پہ نکلا کرتا ہے، آج کنویں سے کیسے نکل گیا؟ شہزادے یوسف کو کنویں سے نکال کر اپنے سامان میں چھپا لیتا ہے۔ بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا مہنگا بکے گا، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا مہنگا بکے گا۔ ادھر بھائی آ گئے چکر لگاتے لگاتے، چلو دیکھیں تو صحیح۔ کنویں کے اندر دیکھا تو یوسف موجود کوئی نہیں، یار ادھر ادھر دیکھو کوئی قافلہ ہوگا، وہ قافلے والے یوسف کو نکال کے لے گئے ہوں گے۔ دیکھا قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، وہ 10 کے 10 جوان بھائی سیدھے چلے گئے، قافلے والوں کو دھمکانے لگے تم نے ہمارا غلام چوری کیا ہے۔ یہ نہیں کہا ہمارا بھائی، تم نے ہمارا غلام چوری کیا ہے، ہمارا ایک بھگوڑا غلام ہے۔ آخر وہ پردیسی تھے، ڈر گئے اور کہنے لگے جی جی وہ غلام ہمارے پاس ہے۔ حضرت یوسف شہزادے کو باہر نکال کے لاتے ہیں، اللہ اکبر۔ یوسف شہزادے کی نظریں اپنے بھائیوں کے چہروں پہ پڑتی ہیں، بھائی کہتے ہیں چلو یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، تھوڑے پیسے دے کے اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ یوسف کو چند ٹکوں کے بدلے بھیج دیتے ہیں، لیکن سوال بنتا ہے یوسف بولا کیوں نہیں؟ یوسف بول کے کہتا ہوں قافلے والوں میں غلام کوئی نہیں، میں اللہ کے نبی حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں، حضرت اسحاق کا پوتا ہوں، حضرت ابراہیم کا پڑ پوتا ہوں، میں غلام کوئی نہیں۔ یوسف اس لیے نہیں بولا کہ یہ قافلے والے جا کے دنیا والوں کو کہیں گے دیکھو نبی و نبی کے بیٹے کیسے ہیں، میرے بابا کی پگ نیچے آ جائے گی، میرے بابا کی بےزتی ہوگی۔ یوسف اپنے بدن پہ تکلیفیں تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن بابا کی عزت پہ داغ نہیں لگنے دے سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان بیٹھے، آ گئے بیٹے، او
وہ کروائی ڈال کے عشاء کا وقت ہو گیا. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. بابا ہم دوڑ لگانے گئے، پیچھے سے بھیڑیا آیا، بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا. اللہ اکبر. میں یہاں تفصیل میں نہیں جاتا، ذرا آگے جانا میرے عزیزا. اللہ اکبر. ذرا خیال کرنا. یوسف بک گیا، پہنچ گیا مصر کی منڈی میں، مصر کی منڈی سے پہنچ گیا اور عزیز مصر کے بنگلے میں، عزیز مصر کے بنگلے سے پہنچ گیا، جیل کی چکی کے اندر، جیل کی چکی سے پہنچ گیا وزیر خزانہ کے منصب پہ. ذرا خیال کرو میرے عزیزا، خیال کرو میرے عزیزا. جب اللہ کا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام گھر میں بیٹھا رو رہا ہے، یوسف بیٹا کنویں میں پڑا ہوا ہے، یعقوب پیغمبر کو بیٹے کے حال کا پتہ کوئی نہ چلا، بیٹا غلام بن کے بک گیا، پیغمبر کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ کوئی نہ چلا. بیٹے یوسف کی بولیاں لگ گئی ہیں مصر کی منڈی پہ، باپ یعقوب کو پتہ کوئی نہ چلا. حضرت یوسف پہنچ گئے زلیخا کے گھر، حضرت یعقوب پیغمبر کو پتہ کوئی نہ چلا. حضرت یوسف پہنچ گئے جیل کی کوٹھڑی میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ کوئی نہ چلا. اللہ اکبر. ذرا توجہ کر، اگر سننے کے لیے تیرے پاس دل موجود ہے. بیٹے گئے غلہ خریدنے کے لیے، غلہ خرید کے لے آئے مصر کے وزیر خزانہ سے. گھر بیٹھ کے اپنے بابا کو کہتے ہیں بابا، مصر کا وزیر خزانہ بڑا اچھا وزیر خزانہ ہے، اس کے اخلاق بھی بڑے عجیب ہیں، اس کا چہرہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کا رویہ بھی بڑا عجیب ہے. بابا مصر کے وزیر خزانہ کی تعریفیں سن رہا ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں کہ وہ وزیر خزانہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا لال یوسف ہے. سب کی خبریں رکھنے والا کون ہے؟ کوئی نہ پتہ چلا. لیکن پھر ایک دن آیا، اللہ کا نبی گھر میں بیٹھا ہے، کرتا چلتا ہے مصر سے 7 یا 8 دن کا فاصلہ ہے، اور اللہ کا نبی اپنے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہے انی لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. او میرے کنبے والو، برادری والو، آج 40 سال بعد مجھے میرے لال یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. لولا ان تفندون. اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گیا ہوں، تو یقین کر لو آج 40 سال بعد مجھے میرے لال یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب سوال ہے، یوسف کنویں میں تھا تو پتہ کوئی نہ چلا، یوسف کو بیٹوں نے بیچ دیا پتہ کوئی نہ چلا، یوسف کی بولیاں پڑی پتہ کوئی نہ چلا، یوسف پہ زلیخا نے گناہ کا حربہ کیا پتہ کوئی نہ چلا، یوسف پہنچ گیا جیل میں پتہ کوئی نہ چلا، یوسف کا بھیجا ہوا غلہ بابا نے کھایا لیکن پتہ کوئی نہ چلا. اور اب پتہ چل رہا ہے. کیوں پتہ چل رہا ہے؟ کیوں پتہ چل رہا ہے؟ جواب سننا، عقیدہ بنانا. اللہ جب نبی کو بتا دے تو فرش کی باتیں، عرش کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں، لیکن جب تک نہ بتائے تو پتہ نہیں چلتی. ذرا اور میں آسان کر دیتا ہوں. فارسی کا شاعر کہتا ہے محمد ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. آمنہ کا لال تب تک نہیں بولتا جب تک جبریل آ کے
کے کوئی خبر نہ دے دے. جبرائیل تب تک نہیں بولتا جب عرش والا بولنے کا آرڈر نہ دے دے. اس لیے میرے عزیزہ خیال کر، میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، وقت کافی بیت چکا ہے. جاگ رہے ہو کوئی نہیں؟ خلاصہ نکالوں، سب کچھ جاننے والا اکیلا. اونچا بولو گے میری طاقت کی بات آگے چلے. سب کچھ جاننے والا اکیلا، ہر جگہ ہر کسی کے حال کو دیکھنے والا اکیلا، ہر جگہ ہر کسی کی سڑ شور پکار سننے والا اکیلا، آئندہ کے حالات کو جاننے والا اکیلا، دلوں کے راز جاننے والا اکیلا. اکیلا اللہ ہے. اب ذرا خیال کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لال یوسف گم ہو گیا ہے، پردوں کی اوٹ میں چلا گیا ہے، لاپتہ ہو گیا ہے. لیکن اللہ کے نبی جدی پشتی نبی کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ کوئی نہیں. لوٹا بھی کوئی نہیں پھیرا، حساب کتاب بھی، لال کتاب بھی کوئی نہیں کھولی، قمیص بھی کوئی نہ سونگی. یہ بھی نہیں کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں ہیں انہیں لے آؤ، میں ان کے ناخنوں پہ سیاہی لگا کے یوسف کو دیکھ لوں گا. اللہ کا نبی روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے نبی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن اپنے گم شدہ بیٹے کے حال کا پتہ کوئی نہ چلا. اس لیے عقیدہ بنا میرے عزیزا، جو چیز گم ہو جائے، پردوں کی اوٹوں میں چلی جائے، اس چیز کے حال کو جب نبی نہیں جانتا تو کوئی پیر نہیں جانتا، کوئی عامل نہیں جانتا، کوئی فقیر نہیں جانتا. پردوں کی اوٹوں میں گم ہونے والی چیز کے حال کو جاننے والا ہے تو اکیلا کون؟ اللہ کا ایک اور پیغمبر ہے، نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. تشریف لے کے آئے اللہ کا نبی، دیکھا کہ ہدہد موجود کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے سمجھا شاید کسی کوٹ کے پیچھے بیٹھا ہوگا، کسی دیوار کسی ستون کے پیچھے بیٹھا ہوگا. پتہ چلا کہ موجود ہی کوئی نہیں. رب کا قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اللہ کے نبی نے جب دیکھا ہدہد غائب ہے، ہدہد لاپتہ ہے، ہدہد گم ہے، ہدہد پردوں کی اوٹوں میں چلا گیا ہے، اور نبی کو اس پرندے کے حال کا پتہ کوئی نہیں. اگر پتہ ہوتا نبی دیکھ لیتا کہ وہ ہدہد پرندہ اور بلقیس کی بستی میں اڑ رہا ہے، وہاں کے حالات کا جائزہ لے رہا ہے. اگر نبی کو پرندے کے حال کا پتہ چل جاتا، نبی کبھی بھی اعلان نہ کرتا میں اسے سزا دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا، اور اگر غیر حاضری کا کوئی صحیح عذر پیش کیا تو چھوڑ بھی دوں گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد تشریف لے آیا. ہدہد نے لینڈ کیا، نبی کے سامنے بیٹھ گیا. ہدہد پرندہ نبی کے سامنے بیٹھ کے ایک بات کرتا ہے. اللہ کو پرندے کی بات اتنی پسند آئی، اللہ نے پرندے کے بول کو قرآن بنا دیا، اور اللہ نے قرآن میں پرندے کی پوری تقریر سنا دی ہے. میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، وہ ہدہد کہتا ہے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی بھی ضرور ہیں، اللہ کے پیارے بھی ضرور ہیں، بادشاہ بھی ضرور ہیں، پرندوں کی بولیاں سمجھنے والے بھی ضرور ہیں، ہواؤں پہ کنٹرول کرنے والے بھی ضرور ہیں، جنوں کو کنٹرول کرنے والے بھی ضرور ہیں. لیکن اللہ کے نبی آج میں اڑان بھرتے 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 ایک ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں کے حالات کا آپ کو بھی پتا کوئی نہیں. احط
بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. اللہ کے نبی میں قوم سبا والوں کے حالات دیکھ کے آیا ہوں اور وہ ظالم لوگ عجیب لوگ ہیں. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. وہ اللہ کو چھوڑ کے اور سورج کے سجدوں میں لگے ہوئے. اللہ يسجدون للہ الذی یخرج الحبا. کیوں نہیں سجدہ کرتے اس اللہ کو جو آسمان سے چھپی پوشیدہ نعمتیں بھی نکال کے اپنے بندوں کی جھولی میں ڈالنے والا ہے. زمین سے چھپی نعمتیں بھی نکال کے اپنے بندوں کی جھولی میں ڈالنے والا ہے. اس لیے میرے عزیز عقیدہ پکا. دو باتیں کرنے لگوں بس ہے. آج کسی کے گھر چوری ہو جائے اللہ محفوظ فرمائے, کہتے ہیں جی فلاں بندہ بڑا تکڑا حساب کرتا ہے. آپ کے علاقے میں مرد ہے یا کوئی نہیں؟ اچھا جی, حساب کرانے چلے گئے. اب اس ظالم نے کیا کیا, اس کے کان میں ڈال دیا کہ اس چوری میں تیرے گھر کے بندے ملوث ہیں. ایسی ہوتا ہے کوئی نہیں. اب وہ جس کی چوری ہوئی ہے گھر کے ہر بندے پہ شک کرنا شروع کر دیا اور پورا گھرانہ تباہ و برباد. اس کی وجہ یہ ہے کہ امت قرآن سے دور ہے. اگر تو قرآن کے قریب لگ تو تجھے قرآن سمجھا دے گا. جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ نہیں چلا تو اس پیر کو میری چیز کا پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اس لیے جب ایسی کوئی بات ہو تو توجہ کس کی طرف کر. آخری بات, اس مصیبت اور دکھ کی گھڑی میں اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسے پکارا؟ اپنا بابا نبی ہے, دادا بھی, لیکن بابا کو بھی نہیں پکارا, دادا کو بھی. مصیبت کی گھڑی میں کسے آواز دی؟ واللہ المستعان علی ما تصفون. اور میرے بیٹو, میرا لال یوسف تو مجھ سے جدا ہو گیا ہے. میں اپنے لال یوسف کو اپنی طاقت اور مرضی سے تلاش کر کوئی نہیں سکتا. اس لیے کہ میں اللہ کا نبی تو ضرور ہوں لیکن مشکل کشا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں. اس لیے اللہ کا نبی کسے پکار رہا ہے؟ واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ کے جتنے نبی گزرے ہیں ہر نبی مصیبت تکلیف کی گھڑی میں کسے پکارنے والا؟ اللہ ہی کو پکارنے والا. القصہ بات ختم کرنے لگا ہوں. بھائی ایک دفعہ گئے حضرت یوسف سے غلہ خرید کے لے آئے. حضرت یوسف نے تو پہچان لیا لیکن بھائی پہچان نہ سکے. حضرت یوسف نے کہا اگلی دفعہ اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ضرور لے کے آنا, نہیں تو غلہ ملنا کوئی نہیں. اگلی دفعہ یہ بنیامین کو لے کے چلے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی تدبیر سے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا. یہ سارے پریشان ہو گئے. اللہ اکبر. دن گزرتے گئے. پھر اللہ کے نبی حضرت یعقوب کے گھر کے اندر قحط آ گیا. نبیوں کے گھر میں قحط آتا تھا یا کوئی نہیں آتا تھا یا کوئی نہیں؟ اس لیے عقیدہ بنا, روزی رزق کا اختیار نبی کے پاس بھی نہیں, صرف کس کے پاس ہے؟ ایک دن سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ, سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, بھوک نے ستایا امنا کے لال کو. بھوک عروج پہ ہے. نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے گھر جاتے ہیں, کہتے ہیں کوئی چیز کھانے کی ہو تو پیش کرو. لیکن اتفاق سے ازواج مطہرات کے پاس کھانے کی کوئی چیز موجود کوئی نہیں. آج تیری میری ناشکری ختم نہیں ہوتی, تیرا میرا دسترخوان بھرا ہوتا ہے, لیکن ہر وقت اللہ کے گلے کرتے رہتے ہیں, ناشکریاں کرتے رہتے ہیں. یہ اس نبی کا گھر ہے جس نبی کے شان کے تذکرے اللہ کا قرآن کرتا ہے. یہ اس نبی کا گھر ہے جس کی عظمت
امت کے تذکرے تورات انجیل زبور اور سارے صحیفے کرتے رہے، اس نبی کے گھر میں کھانے کی چیز موجود کوئی نہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور بیٹی بھوک نے بڑا ستایا ہوا ہے، اگر کچھ کھانے کو تو پیش کر دے، کچھ کھانے کو تو پیش کر دے۔ بیٹی بھی بڑی دکھی ہو کے کہتی ہے بابا میرے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی صاحبزادی کے گھر سے نکلتے ہیں، لوٹ چلتے ہیں، پیچھے محلے کی ایک عورت تھوڑا سا گوشت اور تھوڑی سی روٹی لے کر بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے چلی جاتی ہے۔ بی بی فوراً اپنے شہزادے کو کہتی ہے دوڑ جلدی چلا جا، اپنے نانا کو بلا کے لے آ، میرا بابا بھوکا ہو تو میرے حلق سے کوئی لقمہ اتر نہیں سکتا، جلدی چلا جا، جلدی چلا جا، نانا کو بلا کے لے آ۔ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، ادھر بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھوڑا سا کھانا رکھ کے اس کے اوپر برتن رکھ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا بیٹی کیوں؟ فرمایا بابا کھانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ بیٹی کدھر سے ہوا ہے؟ بابا محلے کی ایک عورت آئی ہے، تھوڑا سا گوشت تھوڑی سی روٹی نان دے کے چلی گئی ہے۔ فرمایا اچھا بیٹی ٹھیک ہے۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کے جاتی ہیں، اندر سے وہ برتن اسی طرح اٹھا کے لاتی ہیں، اوپر برتن پڑا ہوا ہے، بند ہے منہ اس کا، لا کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھتی ہیں۔ آمنہ کے لال بسم اللہ کر کے اوپر سے پردہ جو اٹھاتے ہیں، ڈھکن جو اٹھاتے ہیں، اندر وہ سارا برتن گوشت اور روٹی سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دم پوچھا بیٹی فاطمہ تو کہہ رہی تھی کھانا تھوڑا سا ہے، اب بیٹی کا جواب سن، عقیدہ سمجھ۔ بیٹی کہتی ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بابا میں نے تو کھانا تھوڑا سا رکھا تھا، لیکن عرش والے بادشاہ نے تھوڑے کو زیادہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے یہ بات تیرے میرے دل میں اتر جائے۔ یہ نہیں کہا کہ بابا کھانے کو زیادہ آپ نے کیا، بلکہ یہ کہا بابا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ میرے مدنی نے خوشی سے جھوم کے فرمایا واہ میری شہزادی، تیری زبان پہ بھی آج وہی بول آیا ہے جو حضرت بی بی مریم کی زبان پہ آیا۔ اس لیے خیال کر، نبیوں کے گھر میں بھی کہا آتا ہے، جب نبیوں کے گھر میں بھی کہا آتا ہے تو عقیدہ بنا روزی کا رازق اور مختار اکیلا کون؟ کہا آ گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر تیسری دفعہ، بیٹے پھر اللہ لینے چلے گئے، اس دفعہ پیسے بھی تھوڑے ہیں، پیسے بھی کھوٹے ہیں، جا کے یوسف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یوسف اللہ اکبر ہے وزیر خزانہ، اوف لنا الکیل وتصدق علینا، ہمیں پوری بھرتی دے اور تھوڑا صدقہ بھی ہم پہ کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے بھائیوں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، اپنے بھائیوں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، اس لیے کہ بھائی جتنے بھی برے ہو، کئی دفعہ دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہے، بھائی چاہے 100 سال 10 سال 50 سال آپس میں لڑتے رہے، لڑ کے جب تھک جاتی ہیں اور آپس میں سلو ہوتی ہے، اکٹھے ہو جاتی ہیں، سفید ریش بھائی آپس میں مل کے ایسے رو رہے ہوتی ہیں، جیسے کہ رو رہے ہوتی ہیں، جیسے کہ چھوٹے بچے آپس کے اندر رو رہے ہوتی ہیں۔ ذرا خیال کرنا، حضرت یوسف نے جب اپنے بھائیوں کی حالت دیکھی، قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ کیا تمہیں یاد ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے زیادتیاں کی تھی؟ کیا تمہیں وہ زیادتیاں یاد ہیں؟ واہ اللہ، نبی ہے نا، بھائیوں کی تذلیل نہیں کر رہا، کہتا ہے اذا تم جاہلون، جب تم بے خبرے تھے، نادانی پہ تھے، تم سے زیادتیاں ہو گئی تھی، کیا تمہیں یاد ہے یا کوئی نہیں؟ وہ حیران ہو گئے، حیران ہو گئے، حیران ہونے
ہونے کی وجہ یہ ہے انہوں نے جو زیادتی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کی تھی اسے جاننے والے تین گھر ہیں، اسے جاننے والی تین پارٹیاں، تین فریق ہیں، یا تو یوسف جانے، یا یوسف کا رب جانے، یا زیادتی کرنے والے بھائی جانے۔ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پتا کوئی نہیں، اس لیے حیران ہے کہ اس وزیر خزانہ کو پتا کیسے چل گیا۔ غور سے جو وزیر خزانہ کے چہرے کو دیکھنے لگے وہ بچپن والے نقش نظر آنے لگے اور کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، کہیں تو یوسف تو نہیں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، قربان جاؤں یوسف تیری تواضع پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہو بھائیو یہ جو ہمیں عزت ملی ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ قد من اللہ علینا، یہ سارا کس کا احسان اور فضل ہے؟ یہ سارے بھائی کانپنے لگ گئے، کب کبھی تاری ہو گئی، یہ تو ہمیں الٹا لٹکا دے گا، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کا دستور یہ ہے جب طاقت آ جائے تو بدلے لینے کی سوچ میں لگ جاتے ہیں۔ پریشان ہو گئے کہ آج تو ہماری خیر کوئی نہیں، لیکن کمال جاؤں حضرت یوسف علیہ السلام کے عفو درگزر کو معاف کرنے کو پر قربان جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہو بھائیو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ او بھائیو تمہیں سزا دینا تو بات کی بات ہے، تمہیں بے عزت کرنا تو بات کی بات ہے، بابا کے سامنے شکایت لگانا تو بات کی بات ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، میں یوسف تمہیں ملامت تک نہیں کروں گا، تم سے گلہ تک نہیں کروں گا، تم سے شکوہ تک نہیں کروں گا۔ اور میرے عزیزہ اگر تجھے مجھے واقعی حضرت یوسف سے پیار ہے تو پھر یوسف کی یہ سنت اپنا، جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کی اتنی بڑی زیادتی معاف کر دی ہے، آج وعدہ کر کے اٹھ تجھ سے بھی تیرا جو بھائی ناراض ہے آج جا کے اسے گلے لگائے گا۔